الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ترجمہ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے پے در پے سوال جو ہے وہ جاری رکھے، اور اس آیت کے اندر آیت نمبر 70 کے اندر بین ہی وہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں جو آیت نمبر 68 کے اندر آ چکے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ تو اب جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بات کی کہ ہمیں بہت سے بیل جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا۔ اس کے بارے میں جو ہے تبری کی ایک روایت ہے جس کے اندر سے جو ہے وہ آیا ہے کہ اگر حکم ملتے ہی وہ کسی گائے کو بھی ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پے سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ سختی نہ ہٹتی اور اظہار ان پر نہ ہوتا۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں واضح ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اب تو انہوں نے جو ہے جب یہ سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید تفصیلات بتائیں۔ اس سے اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے کچھ حدیثیں دیکھ لیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہوئے۔ گویا بے جا کے سوال کرنا، بے جا کی ڈیٹیلز کے اندر جانا جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جس سے جو ہے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور جو ہے نقصان ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سابقہ اقوام کے طریقوں پر چلو گے، بالش با بالش اور قدم با قدم، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، یعنی داخل ہوگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی قوم سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ تو گویا جو برائیاں یہود اور نصارہ کے اندر جو ہے وہ آ چکی تھیں، وہ تمام برائیاں جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئی ہیں اور آئیں گی۔ تو یہ ایک نہایت اہم مقام ہے اس چیز کو سمجھ لینے کا کہ جو بنی اسرائیل کے قصے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے پورے قرآن کے اندر، بار بار آئیں گے، اور تمام انبیاء کے جو بھی قصے آئیں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر نہ آئیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے بچا لیں۔ اگلی آیت قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو۔ یہاں سے واضح ہوا کہ بقرہ سے مراد بیل ہے، گائے نہیں، کیونکہ عام طور پر بیل ہی کام میں لگتا ہے، زمین جوتتا ہے اور کھیتی کو پانی دیتا ہے، گائے سے یہ کام نہیں لیے جاتے۔ تو اسی وجہ سے بیل جو ہے اس کو جو ہے زیادہ مانا گیا ہے بقرہ کا جو ذکر ہوا ہے یہاں پہ اس سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو، گویا بالکل اس کا جو ہے وہ زرد رنگ جو ہے مکمل ہو، کوئی اور رنگ نہ ہو، اور بھی کسی قسم کا کوئی عیب اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب تم نے کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ دو وجوہات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے ایسا کرنے والے نہیں، کیونکہ ایک جب اتنی ساری ڈیٹیل انہوں نے پوچھی اور وہ بیل جو ہے ان کو ملا تو اس کے مالک نے اس کے لیے اس بیل کے وزن کے برابر سونا مانگا، جو کہ ایک بہت بڑی قیمت تھی جو ان کو دینی تھی۔ اور دوسری یہ کہ ہم پچھلی آیتوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل اس کا رنگ اور جو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹیلز تھی وہ ویسے ہی بن گئی جیسا کہ وہ انہوں نے بچڑا جو بنایا تھا جس کی انہوں نے پوجا کی تھی۔ تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے جو ہے بڑا محترم جو ہے وہ جانور تھا۔ لیکن
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر انہوں نے بعد خواستہ اس بیل کو ذبح کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.